صرف کوئٹہ کی بات نہیں ہے، بلوچستان کی کراچی میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، بشمول پنجاب، ان سب میں آٹے کے ریٹ بڑھے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ہٹ درمی ہے، جو آرٹیکل 151 جو صوبوں کے درمیان غذائی اشیاء کی نقل و حمل پر مکمل اس کو اجازت دیتی ہے کہ آپ کہیں سے بھی خوراکی مواد جو ہے وہ لے کر جا سکتے، ٹریڈ کر سکتے صوبوں کے درمیان میں۔ لیکن انہوں نے گندم کو ایز احتیاط استعمال کرتے ہوئے اس کی مانیٹرنگ کے نام سے باقی صوبوں کے لیے بند کیا۔ جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں فرق آیا تو اس وجہ سے پورے پاکستان میں ریٹ بڑھے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ اب نئی فصل کے لیے بوائی ہو رہی ہے گندم کی، تو جو ذمہ دار ہیں وہ پاکستان سے تقریباً پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو گندم کے ریٹ ہمارے مارکیٹ میں ہے، اس میں گندم کی جو فصل ہے وہ ہمیں وارا نہیں کھاتا، تو لہٰذا ہم کسی اور فصل کی طرف جائیں گے۔ اگر ملک میں گندم کی بجائی نہیں ہوتی، کوئی اور فصل اگایا جاتا ہے، تو لازمی بات ہے پاکستان میں گندم جو ہے اسٹیپل فوڈ ہے، اس کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کی لازمی بات ہے اب بھی امپورٹ کی ضرورت ہے، اور اگر خدا نخواستہ آنے والے سال میں گندم کسان نہیں اگاتے تو پاکستان میں گندم کی بہت بڑی قلت ہوگی۔ اس قلت کو پوری کرنے کے لیے دنیا سے مہنگی گندم آپ نے منگوانی ہوگی اور پاکستان کا زر مبادلہ باہر بھیجنا ہوگا، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کی خواہش ہے کہ 14 روپے پہ روٹی وہاں پر قائم رہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے وہ ذمہ دار کا قتل عام کر رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے انڈسٹری پر زور زبردستی اس طریقے کے ساتھ جو طریقہ کار وہ اپنائے ہوئے ہیں گزشتہ 2 سالوں سے، ایک مصنوعی طور پہ اس ریٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جبکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد یہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ گندم سے فوڈ ڈپارٹمنٹس کو تمام صوبوں میں ختم کیا جائے، سرکار گندم نہیں خریدے گی، ڈی ریگولائزیشن ہوگی، مارکیٹ کے جو سورسز ہوں گے وہ خود گندم اور آٹے کے ریٹ کا تعین کرے گی۔ لیکن چونکہ پنجاب نے ان سب چیزوں کو منہن مانتے ہوئے آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے اس کے بعد یہ واپس اس چیز میں گندم کو غیر ضروری طور پر اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے خاص طور پہ باقی صوبے سفر کر رہی ہیں۔ اس ٹائم جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور خاص طور بشمول کراچی، وہاں کے لیے گندم اور آٹے کی ترسیل پر مکمل پابندی ہے۔ اور اگر پابندی خدا نخواستہ اگر کہیں پر پابندی کی تھوڑی بہت نرمی ہو بھی جائے تو وہ پیسوں کے بل بوتے پر ہوتی ہے، تو جو وہ ریٹ بھی جو بلوچستان یا خیبر پختونخوا کے غریب لوگوں نے اپنی جیب سے اس کو بھرنا ہوگا۔